آل انڈیا مسلم مجلس مشاورت جو تمام تنظیموں کی امبریلا باڈی کہی جاتی ہے، اس کا اختلاف دیکھنے کو مل رہا ہے، یا کہا جائے تو رجسٹرڈ اور غیر رجسٹرڈ کا معاملہ سرخیوں میں ہے۔ اور جو اب رجسٹرڈ تنظیم ہے، جس کے ڈاکٹر ظفر الاسلام خان صاحب پہلے صدر رہ چکے ہیں، اب بھی صدر ہیں، سیدھا ہم آپ سے بات کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب یہ کیا معاملہ ہے پورا کہ مشاورت دو حصوں میں بٹ گئی؟ دیکھیے، مشاورت کو بانٹنے کا ہمیں کوئی بھی شوق نہیں تھا، بلکہ حالات ایسے پیدا کر دیے گئے جس میں 69 لوگوں کو نکال دیا گیا، ایک زبردستی ایک غیر دستوری غیر قانونی طریقے سے دستور نافذ کر دیا گیا، بہت سے ایسے ممبر بنا دیے گئے جو کہ اس کرائیٹیرین میں نہیں آتے جو کہ مشاورت کا ہے، اور بہت سی اس طرح کی چیزیں ہوئی ہیں۔ غیر قانونی طور سے صدر بنے رہے تقریباً 4 سال، سن 20، 21، 22، 23 اور مارچ 24 تک بغیر انتخاب کے صدر بنے رہے۔ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے لوگوں بہت بے چینی تھی، خاص طریقے سے وہ لوگ جو کہ 69 لوگ نکالے گئے تھے، جو اصل لوگ تھے وہاں کے، اصل جو 20، 30، 40 سال سے ممبر تھے، ان کو نکال دیا گیا ان کو۔ تو ان سب کا یہ خیال تھا کچھ ہونا چاہیے، اور بار بار یہ بات آتی تھی۔ بالآخر ہم لوگوں نے یہی سوچا، اور خصوصاً اس لیے بھی کہ ہمارے ساتھ قانون ہے۔ اگر کوئی اس وقت آل انڈیا مسلم مجلس مشاورت رجسٹرڈ ہے حکومت کے یہاں، تو وہ ہماری تنظیم ہے جس کا صدر میں ہوں، وہاں کاغذ میں یہی ہے، اور کاغذ جو ہے بلکہ جو کاغذ ہم نے دیا اس کے اندر اس کا فوٹو بھی موجود ہے، کس طرح سے مولانا سالم صاحب نے میری طرف منتقل کیا تھا۔ 9 لوگ ممبر تھے اس کے، 9 میں سے 7 ہمارے ساتھ ہیں۔ ایک آدمی نے کہا کہ میں نے استعفیٰ دے دیا، وہ الگ ہو گیا، اور ایک آدمی جو ہے انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس طرح سے بہرحال ہم ان کو ہی مان لیں تو 9 میں سے 7 آدمی یہاں موجود ہیں، ضروری نہیں کہ اس ہال میں ہوں، لیکن ہمارے ساتھ موجود ہے اس گروپ کے اندر۔ سب کا یہ فیصلہ تھا کہ ہم کو وہ کام کرنا چاہیے جس کے لیے مشاورت کھڑی کی گئی تھی، تو وہی کام ہو رہا ہے جس لیے کھڑی ہوئی تھی کہ امت کی آواز ہو، امت کے خلاف جو سازشیں ہو رہی ہیں اس کے بارے میں بات کی جائے، جو مظلومیت ہے اس کو واضح کیا جائے، اور ان کی ترقی کے لیے کام کیا جائے۔ ان کو بتایا جائے کہ بھئی تعلیم جو ہے اور بزنس وغیرہ یہ چیزیں بہت ہی اہم ہیں، اس میں آگے بڑھو گے تو تمہارا مقام ہوگا۔ یہ بہت سی چیزیں کرنے کی ہیں، تو اس سب کے لیے ہوا ہے، اس لیے کہ جو دوسرا جو گروپ کام کر رہا ہے بہرحال وہ خاموش ہے، کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے۔ اسی میں جس مشاورت کی آپ بات کر رہے ہیں کہ جو خاموش ہے، آپ اس کے صدر رہ چکے ہیں، اور اب بھی آپ اس کے صدر ہیں، تو کیا وہ اس وقت جب آپ صدر تھے تو وہ غیر رجسٹرڈ تنظیم تھی، آپ اس کے جب صدر تھے؟ یہ میں ناظرین کے سمجھنے کے لیے، کیونکہ یہ تمام سوالات لوگوں کے ذہن میں ہیں۔ تنظیم غیر رجسٹرڈ تھی، یس درست ہے، وہ تنظیم ہندوستان میں غیر رجسٹرڈ تنظیم بنانا کوئی جرم نہیں ہے، اور میں آج بھی نہیں کر رہا ہوں کہ وہ جرم کا ہے۔ ہندوستان میں آپ غیر رجسٹرڈ تنظیم بنا سکتے ہیں، لیکن اس کی قانونی حیثیت نہیں ہوتی ہے۔ آپ اس تنظیم کے نام سے کسی کورٹ میں نہیں جا سکتے ہیں، وہ کہیں گے آپ رجسٹرڈ ہی نہیں ہیں، آپ ہم کیسے مانیں؟ تو وہ لوگ جو کہ اس طرح کی تنظیم بناتے ہیں جو رجسٹرڈ نہیں ہوتی ہے، وہ انفرادی طور سے انڈیویجول طریقے سے جا سکتے ہیں کورٹ میں، اس تنظیم کے طور سے نہیں۔ لیکن آپ اگر رجسٹرڈ ہیں، رجسٹریشن کام ایک مشکل سے کام ہوتا ہے، آپ کو ایک کانسٹیٹیوشن بنانا پڑتا ہے، بہت سے لوگ جمع کرنا پڑتا ہے، سارے ان کے قواعد ہوتے ہیں، ان کے جو بھی آئی ڈیز وغیرہ ہوتے ہیں وہ سب جمع کی جاتی ہیں، اس کے بعد جو ہے رجسٹر ہوتا ہے۔ تو وہ چیز ہمارے پاس موجود ہے، یعنی ایک ضروری نہیں ہے کہ یہی چیز ہے، یہ ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ چیز بھی ہمارے لیے ایک مفید چیز ہے کہ ہم جس پلیٹ فارم سے بات کر رہے ہیں وہ رجسٹرڈ ہے حکومت کے یہاں۔ ہم اس کو کوئی یہ نہیں کریں گے وہ غلط ہے، غیر قانونی ہے، لیکن اس کی وہ حیثیت نہیں جو کہ ہماری ہے۔ جی وہ غیر رجسٹرڈ ہے، آپ رجسٹرڈ ہیں۔ ہاں یہ جی، تو اب یہ ایک سوال ہے کہ جب یہ تنظیم رجسٹرڈ آپ نے کب کرائی، یہ جو آپ کی رجسٹرڈ مشاورت ہے؟ 2003 میں رجسٹرڈ ہوئی ہے یہ، 2003 میں، جب یہاں اس کے 2 گروپ تھے اس وقت، ایک کے صدر سید شہاب الدین صاحب تھے، ایک کے صدر مولانا سالم قاسمی صاحب تھے۔ مولانا سالم قاسمی نے اس کو رجسٹر کرایا تھا، تو اس کے بعد مولانا سالم صاحب کا گروپ ہمارے یہاں انضمام ہو گیا تھا 2013 میں۔ اس کے بعد انہوں نے مجھے اگلے سال وہ چیزیں منتقل کر دی تھیں۔ اب یہ عجیب و غریب بات یہ ہوئی کہ اس وقت جو وہاں پہ بعد میں ہمارے بعد جو صدر ہوئے انہوں نے اس کی بڑی سخت مخالفت کی تھی، نہیں ہم کو وہ نہیں چاہیے ہم کو، تو اسی کی مخالفت کی وجہ سے انہوں نے اس کو قبول ہی نہیں کیا۔ اگر انہوں نے اس کو قبول کر لیا تو آج انہیں کی ہوتی،
اچھا، یعنی اسی مخالفت کے بعد میں آپ کی طرف سے یہ اقدامات کیے گئے کہ اب اس کو ہم متحرک کریں اور اس پر کام کیا جائے، کیونکہ اس وقت الیکشن ہوا تھا اور آپ دونوں لوگوں کے درمیان مقابلہ بھی ہوا تھا۔ نہیں ایسا نہیں ہے۔ 2016 میں میں نے الیکشن ہی لڑا، اس لیے کہ ہمارا جو دستور ہے اس میں 2 ٹرم کے بعد الیکشن نہیں لڑ سکتا آدمی، تو میں تھا ہی نہیں اس میں، لیکن انہوں نے آپ کا ایک گروپ تھا۔ نہیں یہ کہا جاتا ہے، میرا کوئی گروپ نہیں تھا، میرا کوئی گروپ نہیں تھا، یہ میرے چاہنے والے ہیں، میں ان کو کیا منع کر سکتا ہوں۔ لیکن اس کے بعد سے جو حالات ہوئے وہ اگر چاہتے تو اس کو اڈاپٹ کر لیتے، مجھ سے کہتے کہ ظفر الاسلام دستخط کر دو، میں کر دیتا، میں ان کی طرف منتقل کر دیتا، لیکن وہ اس کے خلاف کھڑے ہوئے۔ دلی کے پورا پریس جو اردو پریس ہے مطلب اس میں چھپوانا شروع کر دیا کہ ظفر الاسلام جو ہے مشابہت پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، یہ سب باتیں لکھنے شروع کر دی، جبکہ بالکل حقیقت نہیں تھی۔ ہم چاہتے تھے کہ مشاورت کو ایک قانونی حیثیت مل جائے، اس کو انہوں نے ریجیکٹ کر دیا کہ ہم کو نہیں چاہیے ہم کو، تو اس طرح سے وہ چیز ان کے یہاں منتقل نہیں ہوئی، میرے نام باقی رہی، آج بھی میرا نام باقی ہے، آج بھی رجسٹرار کے پاس جو لکھا ہوا ہے وہ میرا نام لکھا ہوا ہے، تو اس کا ہم نے فائدہ اٹھایا۔ لیکن وہ صرف ایک ہی بات تھوڑی ہے، وہ اکیلی بات نہیں، بلکہ وہ بھی ایک ایڈٹ سمجھ لیے، اس کے امپورٹنس کرنے کے لیے ہے کہ بھائی ہم رجسٹرڈ بھی ہیں، اصل کام تو کام ہے، اور اصل یہ ہے کہ جو اکثر مشاورت کے لوگ تھے وہ ہمارے ساتھ ہیں۔ مولانا نہیں بالکل ڈاکٹر صاحب، آپ کا چہرہ ہے، آپ میں اکیلا اسکالر ہیں، نہیں آپ کی طرف لوگ دیکھتے ہیں، جو مسلم تنظیمیں ہیں، آپ کی ایک اہمیت ہے، تو آپ کا ایک مقام ہے، تو کیا اپنی بات نہیں کرتا ہوں، لیکن ہمارے ساتھ جو 59 لوگ جو تھے اس میں سے بہت بڑی کارآمد لوگ ہیں، بڑے تاریخی لوگ ہیں، ان سب لوگوں کو ایسی باہر کر دیا اس لیے کہ ان کو اچھے نہیں لگتے تھے۔ بھائی جو جی حضوری کرنے والے لوگ یہ نہیں تھے، بھائی جو کام کرے گا 20-30 سال تک وہ تھوڑی جی حضوری کرے گا وہ، تو یہ ان لوگوں کی تنظیم ہے جو نکالے گئے تھے، اور پھر یہ کہ ان لوگوں کی تنظیم ہے جو کہ ہندوستان میں جو بڑی بڑی تنظیمیں سب ہمارے ساتھ ہیں۔ میں نے کہا صرف 2 نہیں ہمارے ساتھ ہیں، باقی 14-15 ہمارے ساتھ ہیں۔ جو جماعت اسلامی اور جمعیت اہل حدیث، یہ دونوں تنظیمیں کیوں آپ کے ساتھ نہیں آ سکتی؟ دیکھیے جماعت اسلامی سے ہماری جو بات ہوئی ہے، آخری جو بات ہوئی ہے، جس میں امیر جماعت بھی شریک تھے، نائب امیر جماعت انجینئر صاحب بھی شریک تھے، نائب امیر جماعت ملک محتسب بھی شریک تھے، ہم سے خود بات ہوئی ہے، اس میں یہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ مشاورت تنظیموں کی تنظیم ہے، اور جب سب تنظیمیں آپ کے یہاں آ جائیں گی تو ہم بھی آ جائیں گے، مطلب راستہ انہوں نے کھلا رکھا، اور میں سمجھتا ہوں آج بھی ان کا وہی موقف ہوگا۔ اب وہ بیان کیوں جاری ہوا، کیا ہوا، میں نہیں اس میں پڑھتا، لیکن انہوں نے جو مجھے بات کا اعلان کر دیا، انہوں نے جو شاید کچھ وہاں پہ کچھ مسئلہ ہوا ہوگا، میں نہیں جانتا، میں تو نہ جاننا چاہتا ہوں میں، لیکن انہوں نے مجھ سے جو کہا ہے وہ یہی کہا ہے کہ جب تنظیمیں آپ کے ساتھ آ جائیں گی سب، ہم بھی آ جائیں گے، تو وہ ہم کوشش کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ خود اس وقت 14-15 تنظیمیں موجود ہیں، ملکی سطح پہ جو کام کرنے والی ہیں، پارٹیاں ہیں، وہ سب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور بہت سے اہم افراد جو ہیں اس میں ہمارے ساتھ موجود ہیں الحمدللہ، تو وہ اپنے موقع پہ نظر ثانی کریں گے، وہ میں سمجھتا ہوں۔ جمعیت اہل حدیث کی بات آپ نے کی، تو کیا وہ مطلب نہیں، ان سے بات نہیں ہو سکی؟ نہیں، میں نے ذاتی طور سے بات نہیں کیا، حالانکہ ہمارے سب دوست ہیں وہاں پہ اور قدردان ہمارے وہاں پہ، لیکن میں نے ان سے بات نہیں کیا، لیکن ہمارے کچھ ساتھی بات کیے ہیں، تو وہاں سے مثبت جواب نہیں ملا، یا کہ خاموشی رہی، ایسی بات میں سمجھتا ہوں خاموشی رہی، لیکن جب ان سے بات کی جائے گی، یہ اس وقت ہوا تھا جب ہماری تنظیم نہیں بنی تھی، ابھی 9 تاریخ تو بنی ہے، اس سے پہلے کی بات ہے، تو اب جب بن گئی ہے اور ہم ان سے بات کریں گے، انشاءاللہ میں بھی بات کروں گا، تو انشاءاللہ اس کا اچھا نتیجہ نکلے گا۔ آخری سوال یہ کہ آپ کی طرف ہر کوئی امید کی نظروں سے دیکھتا ہے، آپ کی ایک بہت اہمیت ہے، اور خاص طور پہ آپ کے چہرے کی اگر بات کر لی جائے، چاہے مائنارٹی کمیشن میں آپ رہے ہوں، مشاورت کے صدر رہے ہوں، لیکن اب جب مشاورت کا بٹوارہ ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ ہو گیا ہے، تو کیا جس مشاورت کو آپ غیر رجسٹرڈ بتا رہے ہیں، ان سے آپ کی بات ہوئی، انہیں آپ نے ساتھ لانے کی کوشش کی اور متحد ہو کر کام کرنے کی، جس کی بات کر رہے ہیں کہ قوم و ملت کے لیے ضروری ہے، تنظیموں کے مفاد میں ضروری ہے کہ ایک ہو کر کام کیا جائے، تو ان سے آپ نے بات کرنے کی کوشش کی؟ نہیں، دیکھیے ہمارا جو ابھی جو میٹنگ ہوئی تھی، جنرل باڈی کی میٹنگ ہوئی تھی، جس میں وہ سب لوگ آئے تھے اور پورے ملک سے لوگ آئے تھے، اس میں یہ ایک واضح طریقے سے اعلان ہوا کہ ہمارے دروازے کھلے ہوئے ہیں، سمجھ رہے ہیں نا، ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم الگ ہی اپنی 2 اینٹ کی مسجد بنائیں، ہمارے دروازے کھلے ہوئے ہیں، لیکن اس کے ساتھ کچھ شرطیں ہیں۔ اب وہ جو لوگ نکالے گئے تھے 69 لوگ، واپس ہونی چاہیے، کوئی کیا ان کی غلطی ہے، جبکہ وہ غیر قانونی طریقے سے نکالے گئے تھے،
اس لیے کہ ہمارے دستور کے اندر ایک پروسیس ہے کہ جو مجلس نکالتی ہے، مثلاً یہ کہ مجلس عاملہ ورکنگ کمیٹی نکالتی ہے، تو اس کے اوپر جنرل باڈی ہوتی ہے، وہ تصدیق کرے گی تبھی ہوگا. وہ تصدیق یہاں پہ نہیں ہوئی، وہ ایک ہی بس کر کے ختم کر دیا، اس کا ان کا نام نکال دیا گیا، تو وہ تصدیق ہوئی نہیں ہے، تو غیر قانونی طریقے سے نکالا گیا. اور کیوں نکالا گیا؟ کوئی وجہ ہونی چاہیے نا. ایسے لوگ جو وہاں کبھی آئے نہیں، وہ بھی آج ممبر بنے ہوئے ہیں، اور آپ ان سے کہہ رہے ہیں کہ صاحب 2 سال سے نہیں آئے اس لیے ان کو نکالنا ہے. تو وہ صرف نکالنا ہی مقصد تھا ان کا. اس کے علاوہ انہوں نے دستور بالکل غلط طریقے سے بنایا. دستور جو ہے اس میں جو پروسیس ہونا چاہیے تھا، اس کا ڈرافٹ پیش کرنا چاہیے تھا، اس کی میٹنگ کئی لیول پہ ہونی چاہیے تھی، اور بالآخر جنرل باڈی کے اندر اس کو منظور ہونا چاہیے تھا. وہ سب کچھ بھی نہیں ہوا صاحب. پوسٹل بیلٹ منگوا لیا گیا. پوسٹل بیلٹ کی آپ کو کیا ضرورت تھی بھائی؟ کووڈ ختم ہو چکا تھا، یہ سب اس کے بعد کی بات ہے. تو یہ بھی غیر قانونی طریقے سے ہوا اور من مانے طریقے سے ہوا. اس میں ایسے عجیب چیزیں انہوں نے ڈال دی کہ پسماندہ کا اور خواتین کا اس میں جو ہے ریزرویشن ہونا چاہیے. کیوں آپ ایسا مسئلہ پیدا کرتے ہیں؟ خواتین کے لیے ہمیشہ کھلا ہوا تھا، آج بھی کھلا ہوا ہے، اور پسماندہ کے لیے ہمیشہ کھلا ہوا تھا. جب مجھے صدر بنایا گیا اس سے پہلے ڈاکٹر عبدالحق انصاری صاحب، انصاری تھے، سب سے پہلے ان کا چوائس تھا. انہوں نے انکار کیا کہ ہم نہیں بنیں گے، تو پھر میری طرف نظر آئی ہے. تو ہمارے ایسا کچھ بھی مسئلہ نہیں تھا، اور خود نوید صاحب بھی تو اسی میں سے ہیں، پسماندہ میں. تو کس نے ان کا انکار کیا؟ تو یہ بلا وجہ کی پخ شروع کرنا یہ کسی طرح سے زیب نہیں دیتا ہے. اور ایسے ہی بہت سے لوگوں کو انہوں نے ممبر بنا دیا. خواتین کے لیے ریزرویشن کی بات آ گئی یا پسماندہ طبقات کی ریزرویشن دینے کی بات کی گئی، تو اس میں کوئی حرج نظر آتا ہے آپ کو؟ نہیں، دیکھیے ہم تو پسماندگی ختم کرنے کی بات کر رہے ہیں بھائی. ہم اس کو یقینی نہیں کرتے. اسلام تو پسماندگی اور یہ جو بلا وجہ کی جو تفریق ہے اس کو دور کرنے کے لیے آیا. لوگ نہیں معلوم کہ میری بیوی تو پسماندہ ہے، میں بھی انصاری ہے میری بیوی، اور ہمارے خاندان میں 3 نسلوں سے شادی ہو رہی ہے انصاریوں کے ساتھ. تو ہم اس پہ یقین ہی نہیں رکھتے، اور خود وہ ہیں. تو آج جو ہے آپ اس میں ریزرویشن 30% نہیں، میں تو کہتا ہوں کہ 90% آئے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. بس یہ کہ پڑھے لکھے لوگ ہونے چاہیے، سمجھدار لوگ ہونے چاہیے، جو کہ اس لائق ہوں گے ان جگہوں میں بیٹھ سکیں. تو اس میں ریزرویشن کی کیا بات ہے؟ عورتیں آج دنیا بھر میں 50-60% بعض جگہوں پہ پہنچ رہی ہیں. 60% عورتیں آئیں، کون منع کرتا ہے؟ لیکن آئیں تو وہ جو آتی ہیں یا جو ہم کو نظر آتی ہیں وہ ہمارے پاس موجود ہیں، پہلے سے بھی آج بھی موجود ہیں. حالانکہ ان کی تعداد کم ہے، لیکن راستہ بالکل کھلا ہوا ہے. کوئی ریزرویشن نہیں ہے، کوئی اس میں سیلنگ نہیں ہے اس میں کہ اتنا ہی ہونا چاہیے. کتنے بھی آئیں تو اس میں تو یہ بلا وجہ کی سیلنگ قائم کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب آپ جس کے صدر ہیں ابھی جس مشاورت کے، کیا اس مشاورت کا الیکشن ہوگا یا آپ ہی صدر کے عہدے پر برقرار رہیں گے؟ نہیں، ابھی جو جنرل باڈی میٹنگ ہوئی تھی اس میں نے پہلے سے اعلان کر رکھا تھا کہ میں نہیں بنوں گا، لیکن زبردستی لوگوں نے مجھے بنایا. آپ کسی سے پوچھ لیجیے، آپ جائیے ابھی یا کسی ممبر سے پوچھ لیجیے، زبردستی انہوں نے بنایا کہ بھائی اگر آپ نہیں رہیں گے تو یہ قائم نہیں ہوگی. ایک ایسے شخص جس کے بارے میں سب لوگ جمع ہو جاتے ہیں. تو میں نے اسی لیے صرف 2 سال کے لیے قبول کیا ہے، جبکہ اس کی مدت 5 ہوتی ہے. ہمارے دستور میں 5 سال ہوتی ہے. میں نے کہا میں 2 ہی سال رہوں گا، اور اس 2 سال میں اس کی تنظیمی آرگنائزیشنل جو اس کے سیٹ اپ وغیرہ وہ کر کے، اور نیا دستور کی بات ہو رہی ہے اس لیے کہ پرانا جو دستور ہے وہ ذرا سا مناسب نہیں ہے، اور جو عہدے ہیں اس میں بہت ٹھیک سے نہیں ہے. اس میں وہ سب ٹھیک کر کے اور جو اس کو اور بھی ڈیموکریٹک بنا کر کے وہ اس کے بعد میں الگ ہو جاؤں گا. اس لیے مجھے شوق نہیں، میرے پاس دوسرے بہت کام ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب بات کرنے کے لیے. تو ڈاکٹر ظفر الاسلام خان نے کہا ہے کہ جو مشاورت یعنی رجسٹرڈ اور غیر رجسٹرڈ ہے، دونوں کے لیے انضمام کے دروازے کھلے رہیں گے، لیکن شرطوں کے ساتھ کھلے رہیں گے. اور خاص طور پر یہ کہا کہ میں صدر نہیں بننا چاہتا تھا، صرف 2 سال کے لیے میں نے یہ ذمہ داری لی ہے. لیکن ایک خاص بات یہ نکل کر آئی ہے کہ جمعیت اہل حدیث اور جماعت اسلامی نے ابھی آل انڈیا مسلم مجلس مشاورت سے دوری بنا رکھی ہے، اور انہوں نے ابھی تک حمایت دینے کا اعلان نہیں کیا ہے. میں نثار احمد خان، بھارت ایکسپریس، دلی. ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے. ساتھ ہی کمنٹ باکس میں آپ اپنی رائے بھی ضرور دیں. اور ہاں، اگر فیس بک پر آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو فالو کرنا نہ بھولیں.